EOBI میں خلاف ضابطہ برتی شدہ غلام اصغر شیخ۔ جی ہاں، سو کیا جا رہا ہے، کیا حالات و واقعات بن رہے ہیں، بڑی زبردست، بہت ہی دلچسپ سٹوری، اور EOBI کے تباہی و بربادی کی ایک اور چھوٹی سی داستان۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کے افسران نے DGHR ڈپارٹمنٹ EOBI کے چیئرمین اور بورڈ آف ٹرسٹیز کو اور نہ صرف گمراہ کیا ہے بلکہ خلاف ضابطہ برتی اور برطرف شدہ افسر ہیں غلام اصغر شیخ کا غیر قانونی طور پر کیڈر تبدیل کرنے اور اس کو اگلے گریڈ میں ترقی دینے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت سمندر پار ترقی انسانی وسائل کے ذیلی ادارہ محکمہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن یعنی EOBI بنیادی مقصد نجی شعبہ کے اداروں، کارخانوں اور ان کے ملازمین کو EOBI میں رجسٹر کر کے ان سے ماہانہ کنٹریبیوشن وصول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ EOBI کے ریجنل دفاتر میں ریجنل ہیڈز اور بیٹ افسران، ہیڈ آفس اور B&C کے انتہائی بدعنوان اعلیٰ افسران کی سرپرستی میں رجسٹرڈ امپلائیز کو بھاری ڈیمانڈ نوٹس کے ذریعے بلیک میل کرتے ہوئے EOBI کے کنٹریبیوشن کے نام پر بھاری بھتہ وصولی میں مصروف ہیں، جس کے باعث ان اداروں میں کام کرنے والے لاکھوں ملازمین اور ان کے لواحقین مستقبل میں اپنی پینشن کے حق سے محروم ہو گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق EOBI میں دوہرے چارج رکھنے والے نعیم شوکت قائم خانی، ڈائریکٹر کوآرڈینیشن، چیئرمین سیکریٹریٹ، ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی سرپرستی میں خلاف ضابطہ طور پر برتی اور پھر برطرف شدہ افسر غلام اصغر شیخ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ ہیڈ آفس کو 15 اپریل کو بورڈ آف ٹرسٹیز کے منعقد ہونے والے اجلاس کے ذریعے غیر قانونی طور پر کیڈر آفس کیڈر میں تبدیل کرنے اور ترقی کی راہ ہموار کی جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت غلام اصغر شیخ کی ادارہ میں غیر قانونی برتی اور ایک برطرف شدہ افسر ہونے کی بنا پر EOBI کے کسی بھی کیڈر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن چیئرمین سیکریٹریٹ کی جانب سے ریکارڈ میں مبینہ طور پر ہیرا پھیری کے ذریعے مظاہرہ کرتے ہوئے EOBI کے اصول پرست چیئرمین شکیل احمد منگنیجو اور خاتون ڈائریکٹر جنرل شازیہ رضوی کو اس معاملہ میں مکمل طور پر لاعلم رکھا گیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ محمد نعیم شوکت قائم خانی کو EOBI میں برتی قطعاً غیر قانونی ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق نعیم شوکت قائم خانی امپلائی نمبر 923535 سن 2007 میں ہونے والی بھرتیوں کے دوران بھاری سفارش کی بنیاد پر محمد ریاض نامی ایک اہل امیدوار کی حق تلفی کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فنانس بھرتی ہوئے تھے، جس کے بعد 2018 میں سالانہ آڈٹ کے دوران گورنمنٹ آڈیٹرز نے نعیم شوکت کی برتی اور ترقی کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی بھی سفارش کی تھی۔ EOBI کے سابق فائنانشل ایڈوائزر نور الدین شیخ کی سفارش پر 24 اکتوبر 2002 میں EOBI میں کانٹریکٹ پر اسسٹنٹ انجینئر سول بھرتی ہونے والے ان کے داماد غلام اصغر شیخ امپلائی نمبر 922407 اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ تعینات ہیں۔ کانٹریکٹ کی مقررہ میعاد ختم ہونے کے بعد 31 اکتوبر 2003 کو نوٹیفیکیشن نمبر 69/2003 کے ذریعے کانٹریکٹ میں توسیع کر دی گئی، جس کے بعد غلام اصغر شیخ پر نواسات کا سلسلہ جاری رہا اور اسے 1 جنوری 2004 کو نوٹیفیکیشن نمبر 3/2004 کے تحت ایک بار پھر کانٹریکٹ میں 2 برس کی توسیع دے دی گئی۔ اس طرح تمام قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غلام اصغر شیخ کو تیسری بار 15 سپٹمبر 2006 کو نوٹیفیکیشن نمبر 277/2006 کے تحت کانٹریکٹ میں مزید توسیع نہ کرنے کے حکم کے باوجود ایک بار پھر 1 برس کی توسیع کر دی گئی۔ EOBI کے کانٹریکٹ ملازمین کے کیسوں کی جانچ پڑتال کرنے، انہیں مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق ریگولرائز کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی DPC کا ایک اجلاس 22 اپریل 2006 کو ہیڈ آفس کراچی میں منعقد ہوا، جس نے غلام اصغر شیخ اسسٹنٹ انجینئر سول کے کیس کا جائزہ لینے کے بعد اس کی کانٹریکٹ ملازمت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی ملازمت ریگولرائز کرنے سے انکار کر دیا تھا، مسترد کر دیا تھا۔ بعد ازاں غلام اصغر شیخ کو برطرف کرنے کی بجائے EOBI میں ایک انتہائی کلیدی عہدہ پر فائز اس کے سسر نور الدین شیخ فائنانشل ایڈوائزر کی بھاری سفارش پر اسے EOBI کے ذیلی ادارہ پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی پرائمکو کی 6ٹی میٹنگ 19 دسمبر 2006 کے مطابق غلام اصغر شیخ کی خدمات
اسسٹنٹ انجینئر سول کی حیثیت سے پریمکو کے سپرد کر دی گئی تھیں، اور انتہائی بااثر اعلیٰ جو تھے اپنا غلام اصغر شیخ نے 30 دسمبر 2006 کو پریمکو آفس عوامی مرکز کراچی میں مینیجر ریئل اسٹیٹ کے منفعت بخش عہدہ کا چارج سنبھال لیا تھا۔ اسی دوران سکر سے تعلق رکھنے والے پیپل پارٹی کے وفاقی وزیر محنت افرادی قوت خورشید احمد شاہ 22 ستمبر 2008 کو ایک نادر شاہی حکم کے ذریعے ای او بی آئی کو یہ خبر سنائی کہ انہوں نے ای او بی آئی کے ملازمتی قوانین میں نرمی کرتے ہوئے غلام اصغر شیخ کو اسی کانٹریکٹ کی تاریخ سے اسے اسسٹنٹ انجینئر سول کی حیثیت سے ای او بی آئی کی ملازمت پر ریگولر کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کی خدمات ای او بی آئی یا پریمکو میں کہیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خورشید احمد شاہ کے اس غیر قانونی حکم نامہ کے جواب میں ای او بی آئی کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی نے 24 ستمبر 2009 کو ڈپٹی سیکرٹری وزارت محنت کو غلام اصغر شیخ کے کانٹریکٹ سے متعلق مختصر معلومات اور اس کی ملازمت کی تفصیل ارسال کی تھی، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ای او بی آئی سے 31 دسمبر 2006 سے غلام اصغر شیخ کی کانٹریکٹ ملازمت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب وہ پریمکو میں کسی نئے کانٹریکٹ پر ملازمت کر رہا ہے، لہٰذا غلام اصغر شیخ کی کانٹریکٹ ملازمت کے خاتمہ کے بعد اسے ای او بی آئی میں ملازمت پر ریگولرائز کرنا ناممکن ہے۔ اسی دوران انتہائی بااثر غلام اصغر شیخ نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹی تک رسائی حاصل کر لی اور اس کی بھاگ دوڑ اور بھاری سفارش کی بدولت ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ذیلی ہیومن ریسورس کمیٹی نے حیرت انگیز طور پر اپنے اجلاس منعقدہ 7 جون 2010 کو نہ صرف غلام اصغر شیخ کو کانٹریکٹ ملازمت کو غیر قانونی طور پر ریگولرائز کر دیا بلکہ اسے کھپانے کے لیے ای او بی آئی میں بلا جواز اسسٹنٹ انجینئر سول کی اسامی بھی تخلیق کرنے کی سفارش کر دی گئی تھی، اور پھر ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے 99ویں اجلاس منعقدہ مورخہ 2 مئی 2010 کو ہیومن ریسورس کمیٹی کے اس غیر قانونی فیصلہ کی من و عن توثیق کر کے قانون کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی کے انتہائی بااثر افسران میں غلام اصغر شیخ کی دفتری امور سے سول انجینئرنگ میں مکمل ناواقفیت ظاہر ہوتی ہے۔ بعد ازاں وفاقی وزیر محنت سید خورشید شاہ کے حکم پر غلام اصغر شیخ کی خدمات پریمکو سے ای او بی آئی کو واپس کر دی گئی، اور تب سے اب تک غلام اصغر شیخ غیر قانونی طور پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ کے منفعت بخش اور کلیدی عہدے سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ غلام اصغر شیخ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ای او بی آئی کے کم از کم 200 سرکاری گاڑیوں، ہزاروں لیٹر پیٹرول، درجنوں ڈرائیوروں، گاڑیوں کی مرمت اور مینٹیننس کے نام پر لاکھوں روپے ماہانہ اختیار حاصل ہے۔ غلام اصغر شیخ اعلیٰ افسران کو ان کی من پسند گاڑیاں الاٹ کر کے ان کی گاڑیوں کی مرمت مینٹیننس کرا کے انہیں مقررہ حد سے زیادہ پیٹرول کارڈ فراہم کر کے اپنی غیر قانونی ملازمت کے تحفظ میں مصروف ہے۔ اس طرح ای او بی آئی کی متعدد گاڑیاں بھی غیر قانونی طور پر غلام اصغر شیخ اور ان کے من پسند افسران کے زیر استعمال ہیں۔ ای او بی آئی میں دن رات محنت و مشقت سے ڈیوٹی انجام دینے والے تمام ڈرائیور بھی غلام اصغر شیخ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ کی وجہ سے شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ جو اعلیٰ افسران کو ان ڈرائیوروں کے متعلق جھوٹی شکایتیں کر کے آئے دن ان کی پیشیاں کراتا رہتا ہے۔ اگرچہ ای او بی آئی کے دفتر کے اوقات کار 9 تا 5 بجے مقرر ہیں، لیکن ان ڈرائیوروں کے لیے کوئی اوقات کار مقرر نہیں۔ غلام اصغر شیخ ان بے زبان اور کمزور ڈرائیوروں کو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دے کر غیر قانونی طور پر کسی اوور ٹائم کے بغیر باقاعدگی سے مقررہ دفتری اوقات کار کے بعد بھی ان ڈرائیوروں سے جبراً ڈیوٹی کراتا ہے، اور یہاں تک کہ ادارہ کے اعلیٰ افسران، ان کے اہل خانہ، بورڈ آف ٹرسٹیز کے ارکان اور اعلیٰ افسران کے ذاتی دوستوں کی خدمت اور خوشنودی کی خاطر ان مجبور اور بے کس ڈرائیوروں سے اکثر ہفتہ واری تعطیلات، ہفتہ اتوار کو بھی کام لیا جاتا ہے، اور پھر انہیں رلا کر اس سخت ترین ڈیوٹی کا انتہائی قلیل معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ غلام اصغر شیخ اپنے فرنٹ مین صابر کشمیری، جو اصل میں ای او بی آئی میں بک بائنڈر کے عہدہ پر بھرتی ہوا تھا، لیکن اس نے بعض اعلیٰ افسران کی خوشامد کر کے اپنی تعیناتی جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں بطور نائب قاصد کرائی ہوئی ہے، لیکن کام ڈرائیور کا کرتا ہے، اور اسی باعث ای او بی آئی کو اپنے آفس ریکارڈ کی بک بائنڈنگ ہزاروں روپے کے اخراجات سے مارکیٹ سے کرانا پڑتی ہے، جبکہ صابر کشمیری بدعنوان افسر غلام اصغر شیخ کے بیٹر کی حیثیت سے
EOBI کی گورنمنٹ نمبر پلیٹ والی گاڑیاں بڑی بے دردی سے غیر قانونی طور پر استعمال کرتا ہے کے ذریعہ EOBI کے مقررہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول کی مد میں بھاری کمیشن، آٹو موبائل کے پرزجات کی خریداری، گاڑیوں کی مرمت کے نام پر مختلف آٹو موبائل ورکشاپ سے بھاری کمیشن وصول کیا جاتا ہے۔ غلام اصغر شیخ نے اپنے غیر قانونی ملازمت کے تحفظ اور افسران بالا کی خوشنودی کی خاطر EOBI کے افسران نعیم شوکت قائم خانی کو EOBI کی کئی نئی گاڑیاں و پیٹرول کارڈ فراہم کی ہوئی ہیں، جو وہ کراچی اور اپنے آبائی شہر حیدرآباد میں مال مفدل بے رحم کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر EOBI ٹرانسپورٹ سیکشن ہیڈ آفس میں ادارہ کی گاڑیوں کے استعمال، پیٹرول کارڈز کے غلط استعمال، ادارہ کی گاڑیوں کے مرمت اور مینٹیننس کے نام پر کیے جانے والے بھاری اخراجات میں بڑے پیمانے پر غبن اور ریکارڈ میں ہیرا پھیری کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں تو انتہائی سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ EOBI کے ملازمین نے نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف سے ملک کے لاکھوں غریب محنت کشوں کی پینشن کے قومی ادارہ EOBI میں طویل عرصہ سے جاری غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث بعض اعلیٰ افسران کی جانب سے اختیارات کا غلط استعمال، پینشن فنڈ میں بھاری کرپشن، غبن، کمیشن اور بھتہ خوری اور ادارہ کے سرکاری ریکارڈ میں ہیرا پھیری اور ہر قسمی لاقانونیت کے فوری خاتمہ کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے غلام اصغر شیخ نے بتایا کہ میرا کیڈر 15 اپریل کو منعقدہ اجلاس میں انجینئرنگ کیڈر سے آفس کیڈر میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس سے قبل 2 جونیئر انجینئر حفیظ اور ضیاء کا کیڈر تبدیل کیا گیا تھا اور ان کو آفس کیڈر میں تبدیل کیا گیا۔ میں 2002 میں بھرتی ہوا، 2006 میں مجھے کنفرم کیا گیا تھا اور میں نے پھر 2013 میں کیڈر تبدیلی کے لیے درخواست دی، جس کے بعد معاملہ بورڈ میں لے جانے کا کہا گیا اور میرا کیڈر تبدیل کیا جائے گا۔ میں ڈرائیوروں کو اچھا رکھتا ہوں، نہ جانے پھر میری شکایت کیوں کرتے ہیں۔ ڈرائیوروں کو اچھا TADA بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی جناب وہ سٹوری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، کس طرح قانون کو بائی پاس کیا گیا، کس طرح جو ہے سفارش کا عمل دخل ہے اور کس طرح ادارے کو نوچا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، اور ادارے کو تباہی کے دہانے پر لانے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جن کا جو ہے شدید ترین احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن احتساب کون کرے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟